ہاتھ جیسے شخص کے لیے یہ جگہ ایسے کاموں کے لیے بہترین تھی۔ اب وہ اپنے سامنے اسٹیج پر ناچتے ہوئے شخص کو دیکھ رہا تھا، اپنے ساتھ ناچتی لڑکیوں کی طرح وہ بھی نشے میں تھا۔ کافی دیر تک وہ یہ ماجرا دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر آ گیا۔ جیسے ہی فون کیا احتشام نے اس کی کال کو فوراً پک کیا۔ کیا ہوا؟ ہاتھ کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو ہے شام، تمہارا بھائی یہاں نشے کی حالت میں کب سے ناچ رہا ہے، اسے بزنس کی جگہ ڈانسنگ اسکول بھیج دیتے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹی اور گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ دوسری طرف احتشام ربات کو گالیاں دیتا ہوا اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ رین کو بار بار ہاتھ کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ اس نے میک سے یونیورسٹی سائٹ چیک کی اور آن لائن لیکچرز ڈاؤن لوڈ کر کے وہ سنے۔ اس کے علاوہ اس نے کافی ریسرچ کی، پر میتھ پھر بھی اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ لیکن یہ اب ہورین کی ضد بن چکا تھا کہ وہ اپنے پاپا کو اکنامکس میں ڈگری لے کر دکھائے گی۔ ابھی تک وہ اسی پر کام کر رہی تھی جب ہاتھ واپس آ گیا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اسے پانی لانے کا اشارہ کر کے خود لانچ میں چلا گیا۔ آمرہ اسے راستے میں ہی مل گئی تھی۔ وہ اسے پانی پکڑ کر ہاتھ کے پاس لے آئی اور گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاتھ کوئی فٹ بال میچ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے وہی دیکھتے ہوئے کوشن اٹھایا اور اپنے قدموں میں گرا دیا۔ آج کوشن اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں پڑا تھا۔ ہورین وہی کہ وہی جم گئی۔ شاید اس سے غلطی ہو گئی تھی اور وہ کوشن دوبارہ اٹھا کر کل کی جگہ پر رکھ دے۔ وہ اسی سوچ میں کھڑی تھی جب ہاتھ کی نظروں میں موجود غضب دیکھ کر کوشن کے سامنے آ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے، آخر کل سے بھی زیادہ محتاط طریقے سے بیٹھنے لگی۔ کمر پھر سے ہاتھ کی طرف تھی، لیکن آج وہ ذرا بھی ہل نہیں سکتی تھی اور نہ ہی تھک جانے پر ایڈجسٹ کر سکتی تھی۔ ہاتھ کی ٹانگیں اور اس کے درمیان فرق ہورین کے لیے کم تھا۔ وہ کسی خوفزدہ خرگوش کی طرح لگ رہی تھی۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایک دم ہاتھ نے اس کی لٹ کو تھام کر کھینچا تھا۔ آج کا دن کیسا تھا؟ اچھا، اس نے مدھم سی آواز میں جواب دیا۔ یونیورسٹی لاگ ان کیا؟ جی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، ساتھ میں اپنے ناخن خود کو چبھو رہی تھی۔ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اسے ضرورت تو تھی، پر وہ ہاتھ کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ وہ اس کے بالوں کو صبح کی طرح سہلا رہا تھا۔ جب اسے کوئی جواب نہیں ملا تو ہاتھ نے دوبارہ اس کے بال کھینچے۔ میں مس آمرہ کو بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے۔ باقی وقت وہ دونوں خاموشی سے میچ دیکھتا رہا اور ہورین اس کی دونوں ٹانگیں دیکھتی رہی۔ جب بھی وہ ہلکا سا بھی ہلتا ہورین کی جان پر بن جاتی۔ آخر وہ 2 گھنٹے جو پورے دن سے بھی طویل سے تھے گزر ہی گئے اور وہ آرام سے اپنے گھٹنوں کے بل اس سے دور ہوئی اور پھر بھاگ گئی۔ کمرے میں جا کر وہ کب تک ہاتھ کو سوچتی رہی اور غصہ کرتی رہی۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو اسے اشال، ربات اور ماما پاپا کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن اس جگہ پر وہ اب ایک الگ ہی سکون محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کوئی اس پر گرم چائے نہیں گراتا تھا، کوئی اسے گرا کر اس کی بازو توڑ کر خوش نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ہاتھ بھی اسے نہیں چھوتا تھا، پر وہ اسے ڈراتا ضرور تھا۔ پر اب جب وہ سوچتی تھی تو اس نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کے اپنے احساس ہی اسے تنگ کرنے لگے تھے۔ وہ انہیں نہیں سننا چاہتی تھی، نہیں ماننا چاہتی تھی۔ آخر وہ یہاں قید تھی، پر پھر کیوں اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ وہ 4 سال کی قید سے اب رہا ہوئی ہے۔ وہ خود سے الجھتی ناشتے کے لیے بھی نہیں گئی۔ دوپہر تک وہ اپنے احساسات کو بے دردی سے غلط قرار دیتی رہی، لیکن وہ کب تک اس کمرے میں رہتی؟ آخر اٹھ کر باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اترتے اس کی نظر ہار لگی گھڑی سے باہر گئی تو ہاتھ کی یاریوں میں سے کچھ جڑی بوٹیوں کی طرف کئی چیزیں اکھاڑ رہا تھا۔ اسے کل صبح کی بات یاد آئی تو وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ اس نے ہاتھ کے ساتھ باغیچے میں کام کرنے کی حامی بھری تھی۔ وہ نہ جانے کب سے یہ سب کر رہا تھا۔ وہ صبح سے ہی یہ سب کر رہے ہیں۔ اسے اپنے پیچھے سے آمرہ کی آواز آئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنا سوال اونچا بول رہی تھی۔ جب آپ پہلی بار یہاں آئی تھی اپنے دوست سے ملنے اور غازیبو میں جا بیٹھی تھی، اس دن کے بعد سے ہاتھ صاحب نے یہاں کا ہر پودا اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ آمرہ کی بات ہورین کے لیے حیرت انگیز تھی۔ آخر ہاتھ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ چاہتے تھے جب آپ یہاں آئیں تو آپ کو اس جگہ سے انسیت ہو جائے۔ آپ انہیں ایک موقع تو دے کر دیکھیں۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ آپ کے ساتھ بہت الگ ہے، جیسے وہ آپ کی فکر کرتے ہیں۔ میں نے انہیں کسی کے ایسی پرواہ کرتے نہیں دیکھا۔ ہورین اس کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ آمرہ کا ادا کیا ہوا ہر لفظ اس پر نظر انداز ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہاتھ نے کیا ہے۔ وہ ابھی بھی اپنے کام میں مگن تھا، لیکن اس کے پاس جانے میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ وہ کچن میں گئی جہاں سوزی موجود تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ ہورین کو دیکھتے ہی وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، میں لے لوں گی۔ اس نے کبھی کچن کا کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا دل بھی ہاتھ کے لیے کچھ کرنے کا ہو رہا تھا۔ اس نے سوزی کو بھی کچن سے نکال دیا، لیکن اب وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ آخر سینڈوچ بنانا کتنا مشکل ہوگا۔ اس نے سامان ڈھونڈنا شروع کیا اور کچن کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ہر چیز بکھری ہوئی تھی یا فرش پر گری ہوئی تھی۔ پھر بھی وہ سینڈوچز نہیں بنا پائی۔ تنگ آ کر اس نے ایپل جیم اٹھایا اور بریڈ سلائس پر لگا دیے۔ ڈش میں جیم لگے سلائس اور پانی کی بوتل رکھ کر وہ کتنی خوش تھی، جیسے کوئی مار کا سر کر آئی ہو۔ اب بس اسے یہ ہاتھ تک لے کر جانا تھا۔
وہ ڈش اٹھائے باغیچے کی طرف لے گئی۔ مجھے لگا تھا تم بس مجھے کھڑکی سے گھورتی رہو گی۔ آخر اسے کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ وہ خاموشی سے ڈش اس کے قریب لے آئی اور گھاس پر رکھ دی۔ ہاتھ میں جیم لگے سلائس دیکھے اور پھر خاموشی سے اپنے ربڑ کے دستانے اتارنے لگا۔ نظریں مسلسل حرین پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ اس کا ہکلانا آئے دن کم ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے حرین کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دونوں حرین کے بنائے سینڈوچز کھانے لگے۔ حرین روز ہی وہاں آتی تھی، لیکن آج وہ اس جگہ کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے ہاتھ کے لگائے گئے گلاب کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب میں چھوٹا تھا تو میری مدر اپنا زیادہ تر وقت یہاں گزارتی تھی۔ اس وقت یہ جگہ ہر طرح کے پھولوں سے بھری تھی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد اس جگہ پر کبھی توجہ نہیں دی گئی۔ تمہیں یہ جگہ پسند آئی تو میں نے اسے ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کی باتیں کتنے غور سے سن رہی تھی، لیکن وہ پہلی بار اسے کچھ بتا رہا تھا۔ انہیں گارڈننگ پسند تھی، گارڈننگ اور پیانو۔ حرین اس کی بات پر چونکی تھی۔ پیانو؟ وہ پیانو ٹیچر تھی۔ ہاتھ اس کے بالوں کی لٹ اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہنے لگا۔ انسانیت کے ساتھ وہ اس کی آخری کڑی تھی اور اس کے گزرنے کے بعد ہاتھ ایک الگ راستے پر چل پڑا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد اسے ان کی یاد آئی تھی۔ تو کیا تم گارڈننگ سیکھنے کے لیے تیار ہو؟ وہ ڈش گازیبو میں ٹیبل پر رکھتا پوچھنے لگا۔ حرین اپنے بال چھو رہی تھی جو کچھ دیر پہلے ہی ہاتھ نے اس کے چہرے سے ہٹائے تھے۔ بے خودی سے اس نے چہرہ جھکایا تھا اور مسکرا پڑی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی محبت اور توجہ کی خواہش مند رہی تھی، اور ہاتھ نے اس کے محافظ ہونے کے ساتھ ان دونوں چیزوں سے بھی سرشار کر رہا تھا۔ اس نے خود میں ایک نیا جذبہ محسوس کیا تھا۔ وہ بہت خوش جوش سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ دستانے پکڑے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ حرین نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، لیکن وہ بہت احتیاط سے اسے خود دستانے پہنانے لگا۔ ایک ادا سے اس کی پلکیں اٹھی تھی اور اس نے ہاتھ کو اپنی طرف ہی دیکھتا پایا۔ اس کی نظریں پھر سے جھک گئی۔ وہ اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں محسوس کر رہی تھی، لیکن اس بار وجہ خوف نہیں تھا۔ اس کا دل کیوں نہ اس توجہ پر اتراتا۔ ہاتھ اس کے دونوں دستانے پہنا کر حرین سے دور ہو گیا۔ اس نے بہت کم وقت میں حرین کے گرد کھڑی دیواروں گرا دی تھی۔ اب وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ اسے کیاروں میں سے کیا اکھاڑنا ہے۔ حرین ہر بار اسے پوچھتی کہ کیا یہی ویڈ ہے جو اسے نکالنا ہے، اور وہ ہر بار بڑے تحمل سے اس کا جواب دیتا۔ آخر 12ویں بار اسے بھی پہچان ہونے لگی۔ وہ دونوں کافی وقت تک وہی رہے۔ حرین تمام کیاروں سے ویڈ اکھاڑ رہی تھی اور حرین پرانے پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ جب اس نے حرین کو تھکتے دیکھا تو اسے روک دیا اور اسے فریش ہونے کا کہہ کر خود بھی فریش ہونے چلا گیا۔ حرین نے تب سے پہلی بار اس 2 گھنٹوں کا انتظار کیا تھا۔ کیا تمہیں پیانو بجانا آتا ہے؟ وہ کشن پر بیٹھی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا، تھوڑا بہت۔ حرین کی بالکل یقین نہیں تھا کہ اس جیسے شخص کو پرفیکٹ سے کم بھی کچھ آتا ہوگا۔ وہ کافی دیر خاموش رہی تو اس نے دوبارہ اسے متوجہ کیا۔ تمہاری دوست اشال روزانہ تمہیں میسج کرتی ہے۔ اشال کے نام پر وہ فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ کیا؟ کاش وہ اس سے بات کر پاتی۔ وہ اور ربات اس کے واحد دوست تھے۔ اسے ایک دم ربات کی یاد ہے کہ آخری ملاقات میں وہ کتنا دکھی تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ میں اسے تمہارے نام سے جواب کر دیتا ہوں۔ کیا میں بات کر سکتی ہوں؟ ضرور، پر ابھی نہیں۔ حرین نے ابھی تو اپنے ہتھیار ڈالے تھے اور وہ اسے خود سے دور ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اور ربات؟ اس کے سوال پر ہاتھ کا ایک دم ہاتھ رکا تھا۔ وہ ہر روز ہی اس کے نمبر پر کئی کالز کرتا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، اپنی نئی مصروفیات میں بہت خوش ہے۔ ہاتھ نے کلب کا واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا۔ کیا اس نے جاب کر لی؟ اس کی معصومیت پر وہ مسکرا اٹھا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ اس کا جواب سن کر حرین کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے شدت سے نیند آ رہی تھی۔ آج وہ تھک چکی تھی۔ ہاتھ نے اس کی بند ہوتی آنکھیں دیکھ کر اسے جانے دیا اور حرین کمرے میں آتے ہی سو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا شاید، اور وہ کسی آواز کا سن کر بیدار ہوئی تھی، اور اس آواز کے تعاقب میں سیڑھیوں سے اترتی ہال میں آ گئی۔ آواز ہال کے دائیں طرف سے آ رہی تھی اور وہ اس ونگ کی طرف کبھی نہیں گئی تھی، کیونکہ وہاں ہاتھ کا آفس اور اس کا پرائیویٹ سٹنگ روم تھا۔ آواز اسی طرف سے آ رہی تھی اور وہ اس کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ سٹنگ روم میں پیانو بجاتا ہاتھ اس کے سامنے تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، لیکن اسے یہ بتانے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ ہے۔ اس کا ہاتھ پیانو کی کیز کو کتنی کمال مہارت سے بجا رہا تھا۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔ پیانو سے آتی آواز اور ہاتھ نے اسے اپنے سحر میں قید کر لیا تھا۔ اب اس نے پیانو بجانے کے ساتھ گنگنانا بھی شروع کر دیا تھا، اور حرین اپنی ہنسی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ جب ہاتھ نے اس کے لیے گانا شروع کیا تو وہ سب بھول گئی۔ حرین دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور اسے لگ رہا تھا جیسے وہ میلوڈی خاص اس کے لیے گائی جا رہی ہے۔ وہ مزید نہیں سن سکتی تھی، اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی پلٹ گئی۔ ایک کے بعد ایک دن گزر رہا تھا، اور ہر آنے والا دن اس کے ساتھ وہ اپنی پرانی زندگی بھولتی جا رہی تھی۔ ہر دن وہ ساتھ ناشتہ اور ڈنر کرتے۔ اس کا ہکلانا بھی ختم ہو گیا تھا۔
ان کے 2 گھنٹوں کا انتظار اب اسے بھی شدت سے ہوتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی ٹانگوں کے درمیان فرق کم ہوتا جا رہا تھا، جس سے حرین کو مزید احتیاط برتنی پڑتی تھی۔ اس کی یونیورسٹی سے کئی اسائنمنٹس مل چکی تھی، اس نے باقی سب سبمٹ کروا دی تھی اور آج میتھ کی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ اس نے اس کے لیے آخری دن تک انتظار کیا تھا جیسے وہ خود ہی بن جاتی۔ اسے جتنی سمجھ آئی اس نے سوال حل کر دیے اور اب میل میں سینڈ کر رہی تھی جب ایک دم اسکرین پر ایک ڈائلاگ باکس کھلا۔ یہ سب جواب غلط ہے سوائے سوال نمبر 3 کے۔ اس نے حیرت سے وہ میسج پڑھا پر اس باکس کو بند کر کے دوبارہ میل کرنے لگی۔ جب پھر سے وہ باکس کھل گیا تو تم فیل ہو جاؤ گی۔ اب کی بار حرین کو غصہ آ گیا۔ اس نے اتنی محنت سے تمام سوالات حل کیے تھے اور وہ جو کوئی بھی تھا انہیں غلط کہہ رہا تھا۔ اگر یہ غلط ہے تو تم ہی بتا دو کہ صحیح جوابات کیا ہے۔ اس نے ڈائلاگ باکس میں لکھ کر اسے پھر سے بند کر دیا۔ ابھی وہ اپنے جوابات کو دوبارہ دیکھ ہی رہی تھی جب ڈائلاگ باکس پر سوال اور پھر اس کا جواب خود ہی ٹائپ ہونا شروع ہو گئے۔ 20 منٹ کے اندر ہی اس کے سوالات کا ٹھیک جواب حاضر تھے۔ وہ ان کا جائزہ لینے لگی اور پھر اسے سمجھ آئی کہ وہ واقعی یہ اسائنمنٹ سبمٹ کروا کر فیل ہو جاتی۔ اس نے جلدی سے ان حل شدہ جوابات کو کاپی کیا اور پھر وہاں سے دیکھ کر میل ٹائپ کرنے لگی۔ رات ہو چکی تھی اور اسے ہاتھ کا انتظار تھا۔ کیا اس کی غلطی اس نے پکڑی تھی؟ اس کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ اپنی سوچوں میں تھی جب ہاتھ آتا دکھائی دیا۔ جب بھی وہ آتا تھا ناصر عامرہ اور سوزی کو ڈراپ کر کے پھر اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ حرین جلدی سے بکھرا سامان سمیٹنے لگی۔ اسے بکھری ہوئی چیزیں پسند نہیں تھی اور جب ہاتھ کو پتہ لگا تھا کہ حرین نے سینڈوچ کے چکر میں سارا کچن پھیلا دیا تو اس نے حرین کو عامرہ کی مدد کرنے کا کہا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ خاصا دھیان رکھنے لگی تھی۔ وہ روز کی طرح لانچ میں چلا گیا اور حرین اس کے لیے پانی لے کر وہاں پہنچ گئی۔ اسے خود بھی اندازہ ہونے لگا تھا کہ ہاتھ نے اسے بہت اچھے سے ٹرین کیا ہے۔ وہ اسے گلاس پکڑا کر خود اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ہاتھ نے اس کے بال تھام لیے۔ تم نے بتایا نہیں کہ تمہارا میتھس کمزور ہے؟ حرین نے شرمندگی سے آنکھیں بند کر لی۔ لیکن مجھے وہ تھوڑا تھوڑا سا تو نہیں لگا۔ ہاتھ نے تھوڑا تھوڑا سا پر زور ڈال کر کہا۔ حرین کیا کہہ سکتی تھی اس لیے خاموش ہو گئی۔ اس وقت میں مصروف تھا تو وہ احتشام نے چیک کر لیا اور تمہیں روک دیا۔ احتشام؟ وہ جانتی تھی کہ وہ ربات کا بھائی ہے۔ اسے پتہ ہے میں یہاں ہوں؟ حرین نے حیرانگی سے پوچھا۔ بالکل، تمہارا میگ بھی اسی نے پروگرام کیا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ربات کا بھائی ہر بات سے واقف تھا۔ کل سے تمہیں وہ میتھس کروائے گا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ وہ اپنی سوچ میں گم بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اسے پتہ بھی نہیں لگا کہ ہاتھ نے اسے اس دوران 3 سے 4 بار اپنی ٹانگوں سے چھوا تھا اور وہ بنا کوئی چیخ کے پرسکون سے بیٹھی رہی۔ رات کو اسے عجیب سا خواب آیا تھا۔ اس کے خواب میں اشار بہت رو رہی تھی اور وہ جاگ اٹھی تھی۔ اندھیرے میں اس نے ہاتھ کو پکارا تھا، میں یہی ہوں۔ اس کی آواز سن کر وہ دوبارہ سو گئی۔ ابھی وہ دونوں ناشتے سے فارغ ہوئے تھے جب عامرہ نے احتشام کی آمد کی خبر دی۔ ہاتھ کے پیچھے چلتی وہ ہال میں داخل ہوئی تھی۔ احتشام صفحے پر بیٹھا تھا، انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حرین سر اور نظر جھکائے ایک طرف کھڑی تھی جب احتشام نے اسے متوجہ کیا۔ حرین کیسی ہو؟ احتشام اسے ہمیشہ مانوس سا لگتا تھا۔ وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اور ہلکا سا مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں احتشام، تم جانتے ہو میں آج کل زیادہ مصروف ہوں، اس لیے حرین کو پڑھانے کی ذمہ داری تمہیں دے رہا ہوں۔ ہاتھ یار، تم فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا، وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر کہنے لگا۔ حرین اس کی زندگی تھی اور اس دنیا میں اگر وہ کسی پر اعتماد کرتا تھا کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری سونپ سکے تو وہ بس احتشام تھا۔ ہاتھ قدم بڑھاتا حرین کی سامنے آ کھڑا ہوا جو ان دونوں کو دیکھ کر اپنے ناخن ہتھیلیوں میں گاڑ رہی تھی۔ اگر ہاتھ اسے رات کی تاریکی کی یاد دلاتا تھا تو احتشام دن کے اجالے کی مانند تھا۔ مجھے امید ہے تم احتشام کو زیادہ پریشان نہیں کرو گی، وہ اس کے قریب آتا کہنے لگا۔ حرین نے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ پہلے کسی کو تنگ کرتی تھی۔ ہاتھ نے مسکراتے ہوئے اس کے سر کو ہلکا سا چھوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو خوف میں گرا پاتی، ہاتھ نے اپنے ہاتھ اسے دور کر لیے۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب احتشام نے اسے متوجہ کیا۔ تم اس کی فکر مت کرو حرین، ہم دونوں بہت انجوائے کریں گے، وہ اس کی بات پر مسکرا کر رہ گئی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور احتشام اسے میتھ سمجھا رہا تھا۔ اسے وہ دن شدت سے یاد آنے لگا جب ربات اسے پڑھاتا تھا۔ احتشام اس کا دھیان بھٹکتا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ہاتھ نے اسے خاص تلقین کی تھی کہ وہ اسے پریشرائز نہ کرے۔ کیا ہوا حرین؟ کیا سوچ رہی ہو؟ حرین کچھ دیر اپنا ہونٹ چباتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ربات کا کیسے پوچھے۔ ہاتھ نے مجھے بتایا کہ ربات اپنی نئی جاب کافی انجوائے کر رہا ہے۔ احتشام جو کہ پانی پی رہا تھا، اس کے منہ اور ناک سے پانی فوارے کی صورت باہر نکلا۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ احتشام ٹیشو سے اس کے نوٹ صاف کرنے لگا۔ اس کے بھائی کے کلب میں لڑکیوں سے دوستی صرف ہادی ایسے الفاظ میں بیان کر سکتا تھا۔
اسے بے شک اپنا بھائی عزیز تھا، لیکن وہ کسی بھی مرحلے میں ان دونوں میں سے ہاتھ کو ہی چنتا۔ حرین پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ وہاں کافی انجوائے کر رہا ہے، احتشام سر جھٹکتا ہوا کہنے لگا۔ حرین کو سمجھانے کے لیے صبر کا ہونا لازمی تھا، کیونکہ وہ میتھ میں کمزور نہیں بلکہ نہ کمی تھی۔ کئی کوششوں کے بعد آخر اسے سمجھ آنے لگی۔ کیا تم نے کبھی شطرنج کھیلا ہے حرین؟ اسے ایک جگہ پھر سے اٹکتے دیکھ کر وہ پوچھنے لگا۔ نہیں، تمہیں کھیلنا چاہیے، اس سے تمہارا میتھس اچھا ہو جائے گا۔ کیا واقعی؟ اس کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ وہ عاملہ سے کہہ کر شطرنج کا سیٹ منگوانے لگا۔ جب وہ لے آئی تو احتشام حرین کو اس کے قوانین سمجھانے لگا۔ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ گھنٹے ہو چکے تھے۔ ابھی وہ اسے شطرنج سمجھا رہا تھا جب اسے ہاتھ کی کال آ گئی اور وہ کل آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ احتشام کو اسے پڑھاتے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اسے میتھ کی پہلے سے بہتر سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ دونوں روزانہ شطرنج کھیلتے اور احتشام اسے کچھ ہی منٹوں میں ہرا دیتا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ گیم میں زیادہ دیر تک ٹکی رہتی۔ حرین کو اب بس اشارے کی ضرورت تھی۔ ان دنوں میں احتشام اس کے لیے بھائی کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ اسے ٹریٹ بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ جب سے اس نے اشار کے بارے میں وہ خواب دیکھا تھا وہ اس کے لیے پریشان رہتی تھی۔ جب وہ ہاتھ کے پاس لانچ میں گئی تو روز کی طرح اس کے قدموں میں کوئی کشن نہیں تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑی رہی اور ہاتھ اسے گھورتا رہا۔ کیا وہ اس سے ناراض تھا؟ یہ سوچ کر اس کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ صوفے پہ نیم دراز کافی پیتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ میرا کشن، اس سے بڑا مشکل بولا تھا۔ یہاں بیٹھو گی اب تم؟ ہاتھ نے اپنے ساتھ صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئی، لیکن وہ نہ جانے کیوں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ روز چھوٹے سے صوفے پر سوتا تھا تو وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ خشک حلق تر کرتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی پھیل کر بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے۔ حرین کو لگا وہ اپنی بازو صوفے کی پشت سے ہٹا لے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آخر اسے ایسے ہی بیٹھنا پڑا۔ ہاتھ اپنی ٹانگ مسلسل ہلا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا گھٹنا کئی بار حرین کے گھٹنے سے ٹکرایا۔ ہر بار حرین کی سانس رک جاتی۔ وہ بالوں کی اور سے اسے دیکھتی، لیکن وہ اس کی حالت سے انجان بنتا پروگرام دیکھنے میں مصروف رہا۔ اشار تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ جب سے حرین کا فون اس کے پاس تھا وہ اشار کو حرین کی جگہ میسج کا جواب دے دیتا تھا، لیکن اب وہ کال پر بات کرنا چاہتی تھی اور حرین بھی پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی، تو اسے لگا کہ یہ ان دونوں کی بات کروانے کا صحیح وقت ہے۔ وہ تو اشار کا نام سن کر خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ وہ اپنا رخ ہاتھ کی طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا میں ان سے بات کر سکتی ہوں؟ آنکھوں میں التجا لی وہ پوچھنے لگی۔ اگر تم اسے یہ کہو کہ تم اسلام آباد میں ہو تو بالکل کر سکتی ہو۔ احتشام نے اسے بتایا تھا کہ رباط حرین کا ایڈریس معلوم کرنے کے لیے کئی بار اشار کو کنٹیکٹ کر چکا ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ رباط کو اشار کے ذریعے کچھ پتہ چلے۔ نہیں، میں بالکل بھی نہیں بتاؤں گی، حرین نے کسی بچے کی طرح سرنفی میں ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور ہاتھ یہ دیکھ کر مسکرا پڑا۔ تم یہی رکو، میں ابھی آیا۔ حرین اشال سے بات کرنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ حرین کیسی ہو تم؟ اشال نے چھوٹتے ہی بولا تھا، اور حرین ہنس پڑی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہے؟ مالدیپ میں سب کیسے ہیں؟ یہاں لوگ اچھے ہیں حرین، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں اتری نمی نے حرین کو پریشان کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ حرین کو لگا شاید ناظر شاہ نے کچھ کیا ہے۔ میں پریگننٹ ہوں حرین، لیکن مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، اس نے روتے ہوئے جواب دیا، اور حرین کی سمجھ سے باہر تھا کہ اشال جیسی لڑکی ایسا کیوں کہے گی۔ لیکن آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اشال نے ایک گہری سانس بھری۔ ناظر شاہ اسے گھور رہا تھا۔ ناظر شاہ کے اتنا سمجھانے کے بعد بھی وہ اس ضد پر قائم تھی کہ اسے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ وہ مالدیپ کی لا فرم میں جاب کر رہا تھا اور اشال کے لیے ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ اس کی ڈاکٹر ناظر شاہ کو صبر کرنے کا کہتی تھی کیونکہ اشال ایک بہت برے واقعے سے گزری تھی، لیکن اس کی ایسی باتیں اسے غصہ دلا دیتی تھی۔ اشال اپنی وجہ سے حرین کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حرین اسلام آباد شفٹ ہو چکی ہے، اس لیے اس نے بات بدلنے میں بہتری جانی۔ حرین یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم اسلام آباد کہاں رہ رہی ہو؟ حرین نے ایک دم سامنے بیٹھے ہاتھ کو دیکھا جو کہ اس کی کہی ہر بات کو سن رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اور آپ کو نہیں بتا سکتی کہ کہاں ہوں، سوری۔ ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بامشکل کہا تھا۔ وہ اشال سے ہر بات تفصیل سے پوچھنا چاہتی تھی، پر ہاتھ کی بات ختم کرنے کے اشارے پر ایسا نہیں کر پائی اور اشال سے جلد بات ختم کرنی پڑی۔ وہ اسے بات کرنے کے بعد اداس محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی اداسی ہاتھ کو ذرا بھی نہیں بھائی تھی۔ کیا ہوا؟ اب تو تم اشال سے بات بھی کر چکی، پر یہ کافی نہیں تھا۔ اس نے منہ پھیلا کر کہا،
میں کچھ عرصے تک تمہاری اس سے پھر بات کروا دوں گا۔ کیا واقعی؟ کتنا آسان تھا اسے خوش کرنا۔ جب اس کا کوئی دوست نہیں تھا تو سب سے دور رہنا آسان تھا، پر اب وہ اشال کو بہت یاد کرتی تھی۔ شروعات میں اس نے سوزی سے دوستی کی کوشش کی، پر وہ ہورین کی طرح ہی کم گو تھی۔ اس نے بھی اشال کی طرح بہت برا وقت گزارا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی نازش شان نہیں تھا۔ وہ اس کے گھر والوں نے بھی اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ کاش میں اشال سے مل پاتی، ہورین نے خود سے ہی سرگوشی کی، لیکن ہاتھ نے پھر بھی اسے صاف طور پر سنا تھا۔ میں کچھ کرتا ہوں، تمہیں یوں بور ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی بات پر سن کر چونکی تھی۔ آخر وہ اب کیا کرنے والا ہے؟ اگلے دن جب وہ جاگی تو اسے پتہ لگا کہ آج صبح سے گھر موجود نہیں، اس لیے اسے اکیلے ہی ناشتہ کرنا پڑا۔ وہ بار بار اس کی خالی کرسی دیکھتی۔ جب واپس ہال میں گئی تو آمرا اور سوزی کافی مصروف لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ حرین نے اس کمرے کا دروازہ لاک ہی دیکھا تھا، اس لیے تجسس کے مارے وہ اس طرف بڑھ گئی۔ واؤ، کتنا خوبصورت ہے! اس کے منہ سے کمرے کو دیکھ کر بے اختیار ہی نکلا تھا۔ باقی کمروں کی طرح وہ بھی نفاست اور خوبصورتی سے بنایا گیا تھا، لیکن باقی کمروں اور اس کمرے میں فرق یہ تھا کہ وہ دیکھ کر ہی کسی لڑکی کا کمرہ محسوس ہوتا تھا۔ پورے مینشن میں یہ اس نے ایک ایسی واحد جگہ دیکھی تھی جہاں کسی لڑکی کی چھاپ ہو۔ آخر یہ کس کا کمرہ ہے اور کیوں سجایا جا رہا ہے؟ جب تجسس مزید بڑھ گیا تو وہ آمرا سے اس کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ یہ کمرہ کس کا ہے؟ نہ جانے کیوں حرین کا دل کسی انجانے خدشے سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ تو ماریہ صاحبہ کا کمرہ ہے، حاج صاحب نے ہمیں اسے صاف کرنے کا کہا تھا۔ حرین نہیں جانتی تھی کہ یہ ماریہ کون ہے اور اس کا کمرہ اس گھر میں کیوں ہے اور اسے صاف کیوں کروایا جا رہا ہے۔ اس کے کانوں میں تو بس ایک ہی الفاظ بار بار گونج رہا تھا، اور وہ اس انجان لڑکی کا نام تھا۔ وہ خود میں ایک الگ سی پیدا ہوتی جلن محسوس کر رہی تھی۔ اس کا کمرہ بھی بہت پیارا تھا، پر وہ کسی لڑکی کا کمرہ تو کم ہی معلوم ہوتا تھا، جبکہ یہ کتنے اہتمام سے سجایا گیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کام میں پر ہی دھیان نہیں دے پائی تھی، جبکہ اب شام ہونے والی تھی اور احتشام کسی بھی وقت پہنچنے والا تھا۔ لیکن اس کی سوئی تو وہی کی وہی اٹکی تھی۔ کبھی وہ اپنا ہونٹ چبانے لگتی اور کبھی ہتھیلیوں میں ناخن چبانے لگتی۔ ربات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے، آخر کس طرح حرین تک پہنچے۔ اس نے اپنی ہر کوشش کر لی تھی، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس نے اشال سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن وہ بھی کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ کئی بار وہ حرین کو کال کر چکا تھا، لیکن اسے کبھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ آخر حرین ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ اسے معافی مانگتا، کچھ بھی کرتا، اسے منا لیتا، لیکن اس سب کے لیے اس سے بات کرنا لازمی تھا۔ وہ جب بھی مایوس ہوتا تو کلب چلا جاتا۔ ابھی بھی وہ سر کو تھامے بیٹھا تھا۔ اس نے احتشام سے کئی بار فریاد کی تھی کہ وہ اس کی مدد کرے اور حرین کا پتہ ڈھونڈ دے۔ وہ جانتا تھا احتشام کے لیے یہ آسان ہے، لیکن وہ ہر بار اسے منع کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اسے بھول جانے کی تلقین کرتا تھا۔ لیکن ربات اسے کیسے سمجھاتا کہ وہ اسے نہیں بھول پا رہا؟ ربات خفیہ جگہ سے احتشام کے آفس کی چابیاں اٹھاتا اس کے آفس میں چلا گیا۔ وہاں 3 بڑے بڑے کمپیوٹر نصب تھے۔ ٹیبل پر ایک لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ وہ سسٹم آن کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ شاید وہ کوئی انفارمیشن خود حاصل کر پائے، لیکن سسٹم اس سے پاسورڈ مانگ رہا تھا۔ ربات نے ہر کوشش کی، لیکن صحیح پاسورڈ نہیں لگا پایا۔ آخر وہ سسٹم بند کر کے مختلف دراز چیک کرنے لگا، لیکن وہ سب لاک تھے۔ اچانک اس کی نظر ڈسٹ بن میں پھینکے کاغذ پر پڑی۔ وہ کسی کی انفارمیشن تھی، لیکن جس بات سے اسے جھٹکا لگا وہ یہ کہ وہ انفارمیشن کسی اور کی نہیں بلکہ حرین کی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ احتشام کے پاس اس کی اسلام آباد فلائٹ کی انفارمیشن کیوں تھی۔ وہ اس کاغذ کو تھامے وہاں سے باہر چلا گیا۔ حرین اس وقت سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب اس کی نظر ہال میں صوفے پر بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ حرین نے اپنے اٹھتے قدم وہی روک لیے۔ سنہری بال، ستون ناک، دبلا نازک بدن، وہ کسی خوبصورت ماڈل کی طرح تھی۔ حرین کا حلق تک اسے دیکھ کر کڑوا ہو گیا۔ خود پر حرین کی نظریں محسوس کر کے وہ اس کی طرف آنے لگی اور آخری سیڑھی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں خاموش کھڑی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ سبز آنکھیں، وہ ہر طرح سے بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنا بگڑا ہوا چہرہ گھوم گیا اور وہ اپنی نم ہوتی نظریں جھکا گئی۔ میں ماریہ ہوں۔ اس کی آواز پر حرین نے پھر سے نگاہیں اٹھائی تھی۔ اس کی تو آواز بھی اس کی طرح خوبصورت تھی، تو یہ ماریہ ہے۔ آخر وہ اس سے کیسے مقابلہ کر سکتی تھی؟ وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ احتشام، جس کی نظریں تب سے سوزی پر مرکوز تھی، اب ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ وہ ہاتھ کے کہنے پر ماریہ کو یہاں لایا تھا۔ ہاتھ نے مجھے بتایا تھا کہ تم شرمیلی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماریہ کے سرخ ہونٹوں کو دیکھ کر حرین کو خود میں ذرا زہر اترتا محسوس ہوا۔ اس کے لبوں سے ہاتھ کا نام سن کر حرین کا دل چاہا کہ وہ اس کا چہرہ نوچ لے۔ تم تو کچھ بولتی نہیں، چلو میں پھر سے کوشش کرتی ہوں۔
حرین کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اسے پہلی ملاقات میں کوئی اتنا برا لگا ہو۔ ماریا ایک جھٹکے سے اپنے سنہری بال لہراتے ہوئے بولی، میں ماریا ہوں، حاد مرزا کی بہن۔ اس کی بات پر حرین ایک دم اپنے شدت پسندانہ خیالات سے نکلی تھی۔ وہ کسی بھی صورت اس کی بہن نہیں ہو سکتی تھی، سوتیلی بہن۔ کافی پیتے احتشام نے حرین کی معلومات میں اضافہ کرنا لازمی سمجھا تھا۔ بکواس بند رکھو احتشام، ماریا بھی بگڑ کر بولی تھی۔ احتشام پھر سے بولتا اس سے پہلے اس کا موبائل اسے وارننگ بیپ دینے لگا۔ کسی نے اس کا سسٹم چلانے کی کوشش کی تھی اور غلط پاسورڈ دینے کی وجہ سے اس کا سسٹم نے اسے الرٹ کیا تھا۔ اچھا خیر میں جا رہا ہوں، وہ ان دونوں کو کہتا برتن اٹھاتے سوزی پر ایک نگاہ ڈال کر جلدی سے نکل گیا۔ ماریا حرین کی طرف پلٹی تو حرین سارے دانت نکالے اب ایک دم اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں حرین، اس نے اسے کتنی خوشی سے بتایا تھا جس سے کچھ دیر پہلے ہی اسے نفرت ہو رہی تھی۔ کیسی ہو تم حرین؟ ماریا کو سمجھ نہیں آیا کہ ایک دم اس لڑکی کو کیا ہوا، لیکن وہ تھی بہت ہی معصوم سی۔ پہلی ہی نظر میں اسے وہ پسند آ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ حرین کو لفظ بہن سنتے ہی جیسے وہ ناگن سے پڑی لگنے لگی تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ وہ دونوں صوفے کی طرف بڑھتی ہوئی باتیں کرنے لگی۔ میں تو تم سے کافی عرصے سے ملنا چاہتی تھی، لیکن ہاتھ کو لگا میں تمہیں ڈرا دوں گی۔ ماریا تب سے بغیر رکے بولے جا رہی تھی۔ جب وہ بول کر تھک گئی تو حرین سے نیل پینٹ لگانے کا پوچھنے لگی۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ ارے لگانے دو نا، بہت اچھے لگیں گے۔ آئی پرومس میں تمہیں نہیں چھوؤں گی، وہ ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگی۔ آخر اس کے بار بار کہنے پر حرین کو ماننا ہی پڑا۔ کچھ دیر بعد اس کے ناخن گہرے جامنی رنگ سے رنگے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ہاتھ دیکھو، حرین کے نیلز کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ اسے پتہ بھی نہیں لگا کہ ہاتھ کب وہاں آیا تھا۔ وہ اس کے ناخن دیکھ کر مسکرا پڑا۔ زیادہ تنگ تو نہیں کیا تم نے حرین کو؟ وہ ماریا سے پوچھنے لگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ حرین کو آنکھ مار کر کہنے لگی۔ حرین کو وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ چلو تم دونوں انجوائے کرو، میں تو آفس جا رہا ہوں۔ وہ ان دونوں کو وہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے اس شخص کو پکڑنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ زرار کو بھی کچھ نہیں ملا تھا۔